اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا، تو ان سب نے کہا، واو الف جمع کی علامت ہے، ان سب نے کہا سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم تو عیب والے ہیں، ہم کمزوریوں والے ہیں، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا آپ بتاتے ہیں، اس لیے ان کا سبحانک، نقص سے پاک تو صرف آپ کی ذات ہے، لا علم لنا، لا نہیں ہے علم، نہیں ہے علم، لنا ہمارے لیے، لام کے لیے نہ ہم، ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے، الا سوائے اس کے ماں جو علمتا، علمہ اس نے سکھایا، علمتا تو نے سکھایا، علمتو پیش آ جائے تو میں نے سکھایا، علمتی تو ایک مؤنث نے سکھایا، علمت اس ایک مؤنث نے سکھایا، لیکن یہاں علمتا تو نے سکھایا نہ ہم سب کو، ما علمتا نہ جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ آپ کی ذات تو ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دے دیا، آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، انکا، انہ ہو یا انہ ہو، ہم نے پڑھا تھا ہر دو حالتوں میں اس کے معنی تو بے شک ہی ہوں گے۔ انہ اس کے ساتھ لگے کاف، کاف ہے مخاطب کی علامت، بے شک آپ ہیں، اور اس کے بعد کلمہ آ گیا انتا، انتا کا مطلب ہوتا ہے تو ایک مذکر، انکا انتا بے شک آپ ہیں، آپ ہیں، یہ دو کلمات ساتھ ساتھ آ گئے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا اگر دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائیں وہ ہم معنی تو ہوں، چاہے وہ ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہوں، اگر اس طرح کوئی عبارت آتی ہے تو یہ عبارت زور دینے کے لیے آتی ہے، ایمفسائز کرنے کے لیے آتی ہے، تو اس کے لیے ہم اردو ادب میں ہی کا اضافہ کرتے ہیں تاکہ پوری بات کو واضح کیا جا سکے۔ انکا انت آپ ہی ہیں، پھر آپ کے علاوہ نہیں ہے کوئی، العلیم، علیمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، اور یہ کلمہ آگے علیم، علیم کا وزن ہے فعیل، اور ہم نے پڑھا تھا جتنے کلمات بھی فعیلون کے وزن پر آئیں گے ان میں ازل سے ابد کی صفت پائی جائے گی، یعنی اللہ ازل سے جانتے ہیں اور ابد جانتے ہیں، اور یہ صفت اللہ کی ذاتی ہے۔ تیسری بات اس میں پڑھنے والی یہ کہ اس کے شروع میں لگ گیا الف لام، وہ خاص ہے، اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں۔ انک انت العلیم، جب یہ پڑھا ہے ہم نے تو اس کے معنی ہو گئے بے شک آپ ہی ازل سے اور ابد کے جاننے والے ہیں، اور یہ آپ کی ذاتی صفت ہے، اور یہ بھی کہ آپ جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں۔ انہ کی جو دوسری خبر، اس کی دوسری صفت جو بیان کی جا رہی ہے وہ ہے حکیم۔ حکیم کا کلمہ ویسے تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دانشمند کے لیے استعمال کرتے ہیں، دانشور کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ کلمہ حکیم یہ بھی فعیلون ہی کے وزن پر آیا ہے، اور فعیلون کے وزن پر آنے کی وجہ سے ہم نے لکھا جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رحیمون کے اندر پڑھا تھا ہم نے، فعیل حکیم علیم عظیم، یہ سارے کلمات ہم نے اس کی مثالیں دے کے پڑھے تھے۔ اس میں ازل سے ابد کے معنی پائے جاتے ہیں۔ آپ کی حکمت وقتی نہیں ہے، آپ کی حکمت ازل سے ہے، اور ابد ہے، اللہ کا نہ کوئی ازل ہے نہ کوئی ابد ہے، گویا ہمیشہ سے۔
اور یہ صرف بھی اللہ کی ذاتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی الف لام لگ گیا ہے، وہ خاص ہے، اس جیسا دوسرا کوئی ہے بھی نہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی ازل سے جاننے والے اور حکمتوں اور دانائیوں والے ہیں، اور آپ جیسا کوئی دوسرا ہے بھی۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام